کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Muslim Group of Schools and Colleges, Al Kareem Builders, and Al Ghafoor Beverages. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد حسین آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز کا پروگرام نمود سحر۔ آج کے اس پروگرام میں ہم حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کے عرس کی اختتامی تقریب اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ آج اس گفتگو کے شرکاء ہیں علامہ حامد سعید کاظمی، جگر گوشہ غزالی زماں، ہمارے ملتان شہر کا وقار، علم و ادب کی ایک بہت بڑی شخصیت، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر محمد امین۔ آپ استاذ ہیں، دانشور ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ہم حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کے ان پہلوؤں کو آج اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے جن پر بالعموم بہت کم گفتگو ہوتی ہے، اس لیے کہ آج کے شرکاء الحمدللہ بہت بڑی علمی شخصیات ہیں۔ کاظمی صاحب، میں آغاز آپ سے کروں گا کہ یہ سہروردیہ سلسلہ کہاں سے اس کا آغاز ہوا اور کس طرح بر صغیر میں اس کی اشاعت اور ترویج ہوئی، اور حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کا اس میں کیا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ہم سب کے لیے اعزاز ہے کہ ہم حضور غوث العالمین کے عرس کے اختتامی روز اپنی عقیدت و محبت کے اظہار کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ جہاں تک آپ نے جو سوال کیا ہے، تو ہم سب جانتے ہیں کہ ویسے تو جتنے بھی سلاسل ہیں وہ سب کسی نہ کسی واسطے سے آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات تک ان کی رسائی ہوتی ہے، اور اگر وہاں تک نہ پہنچیں تو ظاہر ہے کہ کسی سلسلے کی کوئی تو کر ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ سلسلہ خاص سہروردی حوالے سے حضور سیدنا شہاب الدین سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ بر صغیر میں تو اس کے سرخیل، اس کے ابتدا حضور غوث بہاءالحق زکریا ملتانی ہی کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ مختلف سلاسل کی کچھ خصوصیات ہیں۔ جیسے اب آپ دیکھیں کہ جو چشتی سلسلہ ہے تو اس کے اندر ایک ارباب اقتدار سے بے اعتنائی، بے توجہی، بیگانگی اس کا ایک لازمی حصہ مانی جاتی ہے، جبکہ سہروردی سلسلے میں
عوام الناس کی رہنمائی کے لیے امراء اور حکمران طبقے سے دوری، یہ اس کا تصور نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ مل کر ان کی اصلاح کا پہلو بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کا ایک لاجک، میں خدا نہ خواستہ کوئی مناظرے کی طرف نہیں جا رہا کہ کون صحیح کہتا ہے کون غلط کہتا ہے، میں صرف اس کی ایک توجیہ اور ایک وضاحت پیش کرنا چاہوں گا کہ جب ہمیں بتایا گیا کہ جو عوام جو ہیں وہ تو اپنے حکام کے عقیدے پر، نظریات پر چلنے والے ہوتے ہیں، تو اگر اب ہمارے حکام کے عقائد، ان کے نظریات، ان کی سوچ کے زاویے درست ہوں گے تو عوام جو ہیں وہ بھی صحیح راستے پر چلیں گے۔ تو سہروردی سلسلے نے اسی چیز کو اپنے لیے راہبری کا انداز اپنایا، اور انہوں نے سوچا کہ اگر حکام پر نظر رکھی جائے، جو امراء ہیں اگر ان کو بھٹکنے سے بچایا جا سکے، جو ایلیٹس آف سوسائٹی ہیں اگر ان کو صراط مستقیم پر چلایا جا سکے، تو ہم لوگ اس چیز کے عام طور پر وہ خواہاں ہوتے ہیں نا کہ ہمیں بھی بڑا سمجھا جائے، تو اب ہم خود بڑے بن سکیں نہ بن سکیں، لیکن بڑوں کی نقالی جو ہے وہ آسان کام ہوتی ہے۔ تو اگر وہ بڑے جو ہیں اچھے سیدھے راستے پر ہوں گے تو چھوٹے لوگ جو ہیں وہ بھی ان کی دیکھا دیکھی سیدھے راستے پر چلیں گے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ارباب اقتدار ہیں وہ قانون کو کچھ نہیں سمجھتے۔ مثلا ٹریفک کے سگنلز کی بات ہو تو کوئی ریڈ سگنل پہ رکنا اپنے لیے شاید وہ سبکی کی بات سمجھتے ہیں، لیکن اگر یہ ارباب اقتدار یہ اپنے لیے لازم بنا لیں کہ ہم نے ریڈ سگنل پہ ضرور رکنا ہے، تو جو چھوٹے لوگ ہیں وہ ریڈ سگنل پر رکنا اپنے لیے باعث فخر سمجھنے لگتے ہیں۔ بے فلاں بھی رکتا ہے، جی فلاں بھی رکتے ہیں، فلاں ہم بھی رکتے ہیں، بڑے آدمی ہیں وہ رکتے ہیں، جی ہم کیوں نہ رکیں۔ تو یہی چیز جو ہے سہروردی سلسلے نے اپنائی، اور اس کے حوالے سے یقیناً یہ اس کی کو پذیرائی بھی ملی، اور حضور سیدنا غوث بہاءالحق ذکریہ ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس دور میں جہاں وہ کوڑیوں کی بھی حقیقت اور حیثیت گنی جاتی تھی، اس زمانے میں وہ کروڑ پتی گنے جاتے تھے، لیکن انہوں نے اس مال کو اپنی داد و دہش اور اپنی آرام اور اپنی سہولت اور اپنے کر و فر، اپنے تمطراق کی بجائے انہوں نے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے استعمال کیا۔ اور آج اگر انڈونیزیا اور جاوا سماٹرا کے علاقے کے اندر اسلام پھیلا ہوا ہے، اور انڈونیزیا اگر مسلمانوں کی سب سے بڑی ریاست ہے دنیا میں، تو یہ حضور غوث العالمین کا فیض ہے۔ بے شک ایسے ہے۔ ماشاء اللہ کاظمی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت اس کی توجیہ پیش کی۔ ڈاکٹر صاحب، میں دیکھتا ہوں کہ ہر سلسلے کا ایک اختصاص ہوتا ہے، ایک امتیازی پہلو ہوتا ہے۔ تو اگر تمام سلاسل اولیاء دیکھیں تو دو سلسلے ایسے سامنے آتے ہیں کہ جن کی تخصیص جو ہے، جن کی نسبت جو ہے جگہ کی وجہ سے ہے۔ یہ جو سہرورد جو ہے، یہ حضرت شہاب الدین سہروردی بھی وہاں کے تھے، ان کی پیدائش وہیں ہوئی، اور آپ کے شیخ اور آپ کے چچا جو ہیں حضرت ابو نجیب سہروردی، یہ بھی سہرورد کے رہنے والے تھے۔ اور چشتیہ سلسلہ، یہ چشت، یعنی یہ دو مقام ہیں، یہ دو سلسلے جو ہیں یہ اپنے مقام کی نسبت سے پہچانے جاتے ہیں۔ اور یہ سہرورد جو ہے جگہ، یہ میں نے دیکھی ہوئی ہے، یہ جو ہمدان سے زنجان کو سڑک جاتی ہے، یہ وہاں یہ گاؤں یا بستی وہ ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ایک سلسلہ جو ہے اپنے اندر سہروردیہ ایک تخصیص رکھتا ہے۔ ان کے شیخ طریقت، ان کے بانی سلسلہ جو ہیں، ان میں بھی ایک نمایاں پہلو پایا جاتا ہے، جو ایک صوفیانہ رنگ جو ہے ان کا ایک مختلف اور ایک ڈیفرنٹ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے اسی بات کو تھوڑا سا آپ آگے بڑھائیں اور اس کو وہاں تک لے آئیں کہ کس طرح انہوں نے جو خانقاہی نظام یہاں قائم کیا اور جس مدرسے کی بنیاد رکھی، اور وہ مدرسہ بھی پہلے مدارس جتنے ہیں ان سے ڈیفرنٹ تھا۔ چاہوں گا کہ اس پر آپ روشن جائیں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے سہرورد کے مقام کا ذکر کیا، وہاں تین بڑی شخصیات ایسی ہوئی ہیں کہ جنہوں نے اپنا نقش اس دنیا کے فکر پر
ثبت کیا ہے۔ تو ابو نجیب عبد القاہر سہروردی نے سب سے پہلے آداب المریدین کتاب لکھی، جو کہ سہروردیہ کی بنیاد ہے۔ یہ چھوٹی سی مختصر کتاب ہے۔ ان کے یعنی یہ چچا تھے ابو حفص، کیونکہ ایک اور بھی سہروردی ابو حفص عمر شہاب الدین سہروردی کے، انہوں نے اس کتاب کو بنیاد بنا کر عوارف المعارف جو ہے وہ ایک مفصل اور ضخیم کتاب لکھی، جس میں صوفیاء کے افکار بھی بیان کیے، طریقے بھی بیان کیے اور آداب بھی بیان کیے۔ اور ایک اور بہت بڑی شخصیت ہیں، وہ جو ہیں وہ اپنا حکمت الاشراق والے ہیں، وہ بھی سہروردی کہلاتے ہیں۔ وہ شیخ المقتول ہیں، حکمت الاشراق ان کا فلسفہ ہے، وہ فلسفہ مشہور، اور یہ دونوں ہم عصر تھے۔ جی بے شک ہے۔ یہ ہمارے بہاؤالدین زکریا ملتانی یہ وہاں وہ تشریف شہاب الدین سہروردی مقتول کہلاتے ہیں۔ ہاں مقتول اور تھے۔ جی جی، ان کی شہاب حکمت الدین، الاشراق والے ہیں وہ۔ ہاں جی، یہ حکمت الاشراق ان کی ہاں، کتاب ہے۔ جی جی، یہ عوارف المعارف کی کتاب والے ہاں، جو یہ عمر سہروردی ہیں۔ یہ انہوں نے بہاؤالدین زکریا ملتانی نے باقاعدہ وہاں تربیت حاصل کی ہے، اور ان کا ایک امتیاز یہ ہے کہ ان کے تمام شاگردوں تلامذہ میں سے اور ان کے جتنے بھی دوسرے مریدین تھے، سب سے پہلے انہوں نے تصوف کی ساری منزلیں طے کر لی۔ بہت جلدی انہیں خرقہ خلافت جو ہے عطا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بر صغیر میں تشریف لے آئے۔ اصل میں یہ تیسری چوتھویں صدی ہجری جو ہے مسلم تاریخ میں، یہ تبع تابعین کے بعد کا دور ہے، جب کہ صوفیہ کی تحریک بڑی مقبول ہوئی اور اس میں فلسفہ بھی شامل ہوا، اور بر صغیر میں چھٹی اور یہ پانچویں صدی اسی پر ذکر ہے، بہاؤالدین زکریا ملتانی اور سب جو ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس میں دو تین باتیں تو پہلے کہہ چکے ہیں حامد سعید کاظمی صاحب، میں دہرانا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ ہے کہ یہ بہت اہم نقطہ انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے تفریق نہیں رکھی۔ اکثر صوفیاء جو ہیں وہ تھوڑے سے دور رہتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ انہوں نے معاشرے کے ساتھ جڑت کو قائم کیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ چشتیہ نے بھی اور سہروردیہ نے لوگوں کے ساتھ جڑت کو قائم رکھا۔ انہیں معلوم تھا کہ لوگوں کے جو عام روزمرہ زندگی کے معمولات اور کام ہیں، اس کا تعلق جو ہے وہ صاحبان اقتدار سے ہے، اور ان کے مسائل حل کرائے ہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی نے۔ یہ ایک بہت بڑا امتیاز تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو امتیازی وصف ہے تمام صوفیاء کا، اور خاص طور پر سہروردیہ کا، کہ یہ اس بات پر نفاست پر اور حسن پر اور جمال پر توجہ دیتے تھے، اچھا لباس پہننا، اور یہ امتیازی وصف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے بہت سارے جو سلسلے ہیں الگ، ان میں ایک بڑا اور سارے مسائل، رہبانیت کا دور ہے۔ میں یہ جمالیاتی پہلو پر آپ کے پاس پھر آؤں گا، میں تھوڑا سا ہاں ٹھیک ہے، کاظمی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کاظمی صاحب، یہ جو انہوں نے ذکر کیا عوارف المعارف کا، یہ 20 برس میں آپ نے حرمین شریفین میں لکھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے۔ یہ اس میں تصوف کی بہت زیادہ یعنی منازل جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، کیسے طے کرنا ہے۔ اب میرا آپ سے یہ سوال ہوگا کہ اگر اس عہد کو دیکھیں تو بابا فرید الدین گنج شکر، شہاب الدین عمر سہروردی علیہ رحمہ، حضرت بہاؤالدین زکریا، اب ان کے مدارس جو تھے ان میں تصوف کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں،
اور یہ پرٹیکولرلی یہ جو عوارف المعارف ہے یہ سبقاً پڑھائی جاتی تھی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ بھی پڑھاتے رہے، خود پڑھی اور براہ راست پڑھی حضرت شہاب الدین عمر سہروردی سے، بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ، نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے سبقاً ان سے یہ عوارف المعارف پڑھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس عہد کے مدارس جو ہیں، اس وقت کتاب اللمہ بھی پڑھائی جاتی تھی، قوت القلوب پڑھائی جاتی تھی، عوارف المعارف پڑھائی جاتی تھی، رسالہ قشیریہ پڑھایا جاتا تھا۔ تو ایک مدرسے کے نصاب میں ایک تصوف کی چاشنی جو تھی، صوفیانہ رنگ جو تھا وہ موجود تھا۔ آج کا جو نصاب ہے، آج آپ آج کے مدارس کو اور حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کے اس مدرسہ بہائیہ کو ایک تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں کہ کیا آج یہ جو نصاب ہے یہ ضروریات کو پورا کر رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، جو بات آپ نے کی ہے یہ بہت نازک بات ہے، اور یہ آپ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو چند منٹ میں اس پر گفتگو کی جا سکے۔ جہاں تک تصوف کی چاشنی کا تعلق ہے، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ علماء ظاہر اور علماء باطن کے درمیان یہ ایک بحث مباحثے کی ایک بنیاد رہی ہے، لیکن ہم نے جن ہستیوں کا ذکر کیا ہے دنیا ان کو خالصتاً اولیاء کے زمرے میں رکھتی ہے، لیکن الحمدللہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو علماء اور اولیاء دونوں کی صفوں میں بہت نمایاں مقام حاصل ہے۔ اور اگر ہم اپنے یعنی جس انداز سے ہم تقسیم کرتے ہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اولیاء کو ہم علم باطن کا نمائندہ کہیں اور علماء کو ہم علم ظاہر کے حوالے سے۔ اور ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کی شخصیت کی تکمیل ظاہر و باطن دونوں کے پس منظر میں ہوتی ہے۔ تو یہ وہ شخصیات تھیں کہ جب یہ درس دیتے تھے تو اس میں تصوف بھی ہوتا تھا، تو تصوف جو ہے وہ آپ کے باطن کو اجاگر کرتا تھا، اور جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا جاتا تھا یہ علم ظاہر کے حوالے سے تھا، اور اس کے ان کا کبھی کسی نے انکار نہیں کیا۔ لیکن جو بحث مباحثے جو چلتے تھے جو صوفیہ اور علماء کے درمیان، بعض لوگ اسے علماء ظاہر علماء باطن کہہ دیتے ہیں، کبھی علماء حق علماء سو کہہ دیتے ہیں، کبھی کسی بھی انداز سے تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہم جس مقام تک پہنچے ہیں ہم ان حضرات کی کوششوں سے پہنچے ہیں جنہوں نے الحمدللہ دونوں میدانوں میں اپنے جوہر دکھائے ہیں۔ میں عام فہم انداز میں آج کے آدمی کو سمجھانے کے لیے اس کو یوں سمجھاتا ہوں کہ دیکھیے، اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ نے ایک ڈرائیور رکھا ہے، تو ایک شخص تو وہ ہوگا جو بس ڈرائیور بڑا اچھا ہے، گاڑی چلاتا ہے، لیکن اس کو انجن کی شد بد نہیں ہے، تو چلتی گاڑی تو وہ چلا لے گا، لیکن اگر کہیں گڑبڑ ہوگی تو وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دے گا۔ لیکن اگر آپ کا ڈرائیور ایسا ہو جو اس نے تھوڑا سا وہ میکینک کے طور پر بھی کام کیا ہو، ذرا انجن کی شد بد بھی ہو، تو اگر کہیں گاڑی خراب ہوگی تو اس کو کہیں ہاتھ پاؤں مار کے اس کی اصلاح بھی کر لے گا۔ تو یہی فرق ہے ان حضرات کا جنہوں نے خالصتاً باطن پر توجہ دی، اور ان حضرات میں جنہوں نے باطنی علوم کے ساتھ علوم ظاہری پر بھی دسترس حاصل کی۔ تو وہ حضرات جنہوں نے علم ظاہر میں بھی کمال حاصل کیا اور علم باطن تو تھا ہی، تو انہوں نے صحیح طور پر انسانیت کی رہنمائی کی۔ آج کے دور میں چونکہ سرے سے تصوف کے خلاف ایک تحریک چلائی جاتی ہے، یہ تصوف تو افیون ہے، وہ تو محض نشہ ہے، وہ تو بے عملی ہے، وہ جان چھڑانے والی بات ہے۔ جب ایسی بات کی جائے گی تو ظاہر ہے کہ پھر تصوف کو کورس میں شامل کرنا یہ بنیادی طور پر مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم تصوف کی روح کو عوام کے سامنے لا سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل یہیں پہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ اس کو یہ ایک دو دھاری تلوار والی بات ہے، اس کو کس طرح رکھا جائے، کیونکہ یہاں پر جب شوبدہ گری درمیان میں آ جاتی ہے، مفاد پرستی درمیان میں آ جاتی ہے، پیٹ اور جیب کا تصور درمیان میں آ جاتا ہے، تو پھر معاملات بہت بگڑ جاتے ہیں۔ لیکن جو اولیاء اور علماء ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے
ہر زمانے میں رہنمائی کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو علماء ہیں وہ اولیاء کے مرید ہوتے ہیں اور جو اولیاء ہیں وہ علماء کے شاگرد ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب کاظمی صاحب یہ ہوا کہ جن کی جس ہستی کی ہم آج اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو یہ اولیاء کے رئیس تھے، رئیس الاولیاء بھی تھے، رئیس العلماء بھی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم شریعت کے بھی بہت بڑے عالم تھے، اور اس کے ساتھ علم تصوف جو ہے اس یعنی تزکیہ نفس بھی انہوں نے کیا ہوا تھا، تصفیہ قلب بھی کیا ہوا تھا۔ مطلب یہ ہوا شیخ الاسلام ہوئے۔ ناظرین، حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ رئیس الاولیاء بھی ہیں اور رئیس العلماء بھی ہیں اور شیخ الاسلام بھی ہیں۔ اب جب یہ تمام چیزیں ایک ہستی میں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ان کے مدارس میں، ان حضرات القدس کے مدارس میں تصوف بھی بڑے اہتمام سے پڑھایا جاتا ہے، درس قرآن بھی ہوتا ہے، درس حدیث بھی ہوتا ہے، اور فقہ کے علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ احتیاط کرنا، مہلک جراثیم اور وائرس سے بچاؤ آج کل کی اولین ترجیح ہے۔ جدید ویز ہینڈ واش کا موئسچرائزنگ اور اینٹی بیکٹیریل فارمولا ہاتھوں کو روزمرہ کے جراثیم ختم کرنے کے ساتھ ساتھ جلد کو رکھے نرم و ملائم اور کھردرے پن سے محفوظ۔ صابن پر لگے جراثیم ہاتھوں پر لگ جاتے ہیں، جبکہ ویز کی مکمل پیکنگ سے ملے آپ کو جراثیم سے حفاظت۔ فلو، کھانسی اور کرونا جیسے مہلک وائرس سے بچنے کے لیے ویز ہینڈ واش کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیجیے۔ ویز لیکوڈ ہینڈ واش جدید ریسرچ کے بعد نقصان دہ کیمیکل سے پاک ہے۔ صاف رہو، خوش رہو۔ ویز واش، صفائی نصف ایمان ہے۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ابھی ممی کا ہے دعا، روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو میں پھر رونق بنے پیچھے بل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ وائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔
मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। हाफ टाइम दे मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। Gibbs pasta, Gibbs pasta। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर, तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए। वेलकम बैक नादरीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया अलैहिर्रहमा के हवाले से। तो डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि ये जो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया अलैहिर्रहमा ने एक मदरसा कायम किया, ये निज़ाम खानकाही में ये एक मुनफरिद दरसगाह थी। आप इसको किस अंदाज से, किस नज़र से देखते हैं? देखें जी, जो हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने मदरसा कायम किया, उसमें जो मज़ामीन थे उनकी 3-4 हिस्से थे। पहला हिस्सा था उलूम मुतदाविला का, जिसमें उलूम नक़लिया आम तौर पर पढ़ाए जाते थे, जिसमें से ज़्यादातर असातिज़ा बाहर से तशरीफ़ लाते थे और कोई एक आध कोर्स जो है वो हज़रत साहब ख़ुद पढ़ाते थे। दूसरा एक ख़ुसूसी उसी मदरसे में मजलिस होती थी जिसमें अवारिफ़ुल मारिफ़ का दर्स होता था और वो जो उनके मुरीदीन जो हैं वो उसको अटेंड करते थे। तीसरी एक उमूमी मजलिस होती थी जिसमें के लोग, आम लोग शिरकत करते थे और उस पर हर तरह की बहस जो है मजहबी भी और ख़ास तौर पर सूफियाना अंदाज को से सवाल जवाब की महफिल होती थी। इस तरह 2-3 हिस्से उनके जो हैं ना वो बनते हैं। और बाकी ये है कि जो इनका था तरीक़े तदरीस था वो भी बड़ा सूफिया का था। हम इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव या डायलेक्टिकल कहते हैं कि गुफ्तो शनीद के ज़रिए से वो तालीम देते थे अपने शागिर्दों को, उलूम नक़लिया के अलावा। हम आपस में यानी उलूम मुतदाविला के अलावा। तो ये एक ख़ास है। फिर और बातें, एक हिस्सा ऐसा था कि रिज़्क़ हलाल के तलब को ज़रूरी करार दिया गया। इस्लाम में भी है और वैसे भी बहरहाल ये बार बार सूफिया ने कहा है कि रिज़्क़ हलाल को तलब करने के लिए, उसकी कोशिश के लिए कोई ना कोई हुनर सीखना चाहिए। ये भी किताबों में मौजूद है कि कुछ हुनर जो थे, जो उस वक्त मुरवजा थे, वो राइज थे, उनमें तबाख़ी था, तो वो उसमें भी ट्रेनिंग देते थे और तरबियत कुछ ये कुछ ज़रूरत भी थी
کیونکہ یہ جتنی بھی خانقاہیں تھیں، یہ جتنی بھی درسگاہیں تھیں، یہ ریزیڈینشل تھیں، رہائشی ہوتی تھیں، تو اس میں لوگ دوسری جگہ سے آ کر اب رہتے تھے، اور حضرت سے ملنے والے لوگ تو بغداد سے، ایران سے، بڑے دور دور سے آ کر رہتے تھے، تو ان کے کھانے کا بھی بندوبست، یہ ضرورت بھی تھی۔ پھر یہ تھا کہ خطاطی کو بھی انہوں نے بندوبست کیا خطانے کا، تاکہ ہنر جو ہے وہ انسان سیکھ سکے۔ تو اس طریقے سے مختلف دباغی، اس زمانے میں یہ تھا، دباغی ہم کہتے ہیں چمڑا کو رنگنے کا، چمڑا رنگنے کا، ہاں رنگریزی کا، وہ انہوں نے، تو یہ بھی ایک بڑا پہلو ہے ان کے اندر کہ پھر یہ ہے کہ جو وہ ان کا پہلو آپ نے سوال ان سے کرنا ہے تبلیغ کے حوالے سے، تو میں اس میں دخل نہیں دوں گا، میں ادب کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ہودریاں بنائی ہوئی تھیں، دستکاری وہاں سکھاتے تھے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ ہر قسم کی، یعنی کسب نامہ جو آپ کے مرید نے ایک کتاب لکھی، اس میں باقاعدہ دعائیں شامل ہیں، اور یہ دعا آپ نے جو حجام ہے جب شروع کرے گا تو وہ یہ دعا پڑھے گا، جلاحہ جو ہے وہ یہ دعا پڑھے گا، تو یہ ایک کمال کی بات ہے۔ سر جی انہوں نے یہ دیکھیں جی، اس دور میں، آج کے دور میں تو ہم نعرے بھی لگاتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، اس دور میں ہنرمند لوگوں کے سرپرستی کی ہے، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ کاظمی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ میں نے جو مطالعہ کیا ہے، جو میری ایک اس میں تصوف کے حوالے سے پی ایچ ڈی بھی ہے، تو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے حوالے سے میں اس مدرسہ قادریہ کو دیکھتا ہوں اور مدرسہ بہائیہ کو دیکھتا ہوں۔ ادھر بھی 3-4 قسم کے شعبے قائم تھے، وہاں بھی شعبہ قرآن کا بھی تھا، حدیث کا بھی تھا، فقہ کا بھی تھا، تصوف کا بھی تھا، اور تبلیغ کا شعبہ بھی ایک موجود تھا، اور جہادی شعبہ بھی موجود تھا، حرکت الجہاد کے نام سے ایک باقاعدہ شعبہ تھا۔ اب جب اس مدرسے کو دیکھتے ہیں، مدرسہ بہائیہ کو دیکھتے ہیں، تو یہاں بھی ہمیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ملتی ہیں۔ اس میں ہمیں درس قرآن بھی ملتا ہے، درس حدیث بھی ملتا ہے، تصوف بھی ملتا ہے، علوم فنون ملتے ہیں، اور معیشت و معاشرت کے آداب جہاں سکھائے جاتے ہیں وہ ملتے ہیں۔ آپ کی طرف جو میں آ رہا ہوں وہ ایک ان کا خاص شعبہ تھا، شعبہ تبلیغ، جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی کا تھا، وہ بھیجا کرتے تھے 5 کی۔ آپ چونکہ خود بھی مبلغ ہیں، ماشاءاللہ آپ نے کافی باہر گھومے بھی ہیں، جاتے بھی ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، تو اس کا جو شعبہ تبلیغ جو ہے، جو کہ ایک مؤثر تھا، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، یہ ناظرین کو وضاحت فرمائیں۔ میں اپنے ایک تجربے کی روشنی میں اس کو اجاگر کرنا چاہوں گا۔ غالباً یہ سن 92 کی بات ہے، میں انڈونیشیا گیا اور وہاں پر مدارس میں علماء سے بھی ملاقات رہی، تو قدرتی طور پر میرا سوال یہ تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست ہے، تو یہ کس دور میں یہاں اسلام پھیلا اور کس نے یہ علاقہ فتح کیا، کون سا جرنیل آیا تھا اور یہ کیا صورتحال بنی تھی؟ تو وہاں کے علماء نے مجھے بتایا کہ یہ ایریا کنکرڈ نہیں ہے، مفتوحہ علاقہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں ذرا تھوڑا چونکا کہ اتنا بڑا علاقہ ہے، پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑی اسلامی ریاست، 100% جہاں مسلمان ہوں، اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی مسلم آرمی نہیں آئی، یہ فتح نہیں ہوا، تو اتنا پھر اسلام کیسے پھیلا؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ تو آپ کے شہر ملتان کے ایک بزرگ کا کارنامہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ جی آپ سنا ہے کہ آپ لوگ بہت زیادہ عقیدت اور محبت رکھتے ہیں بغداد کے غوث سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے، اور یقیناً وہ عقیدت اپنی جگہ، لیکن ہم لوگ ملتان کے غوث کو ان سے کہیں زیادہ مانتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا، پھر واپس آ کر میں نے اس کو باقاعدہ اس کی تصدیق کی کتابوں سے اور اسٹڈی کیا، اور پھر میرے اوپر وہ ذہنی افق روشن ہوا جس سے میں پہلے محروم تھا۔ پتہ چلا کہ حضور سیدنا غوث بہاءالحق زکریا ملتانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا جو مدرسہ بہائیہ ہے، تو اس میں جو بھی تعلیم دی جاتی ہے، اس کے بعد دوران تعلیم سلیکشن ہو جاتی تھی بچوں کی،
ان کی صلاحیت کے حوالے سے کہ بھئی یہ آگے اسلام کی تبلیغ کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ پھر ان کو دنیا کے جس علاقے میں تبلیغ کے لیے بھیجنا ہوتا تھا یہ اس علاقے کی زبان ان کو سکھائی جاتی تھی۔ آج کل ہم جو تبلیغی جماعتیں بنا کے بھیج دیتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہاں بھیج رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو وہ اس سے ظاہر ہے کہ وہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن وہاں اس زمانے میں آج سے کوئی 7.25 صدیاں پہلے اس وقت کتنے سائنٹیفک انداز سے یہ کام کیا گیا، اتنے اس سائنٹیفک انداز سے آج نہیں کیا جا رہا۔ جہاں کسی مبلغ کو بھیجنا ہے پہلے اس کی زبان سکھائی گئی، پھر اس کو بتایا گیا کہ جی وہاں پر فلاں مذہب کے پیروکار ہیں، وہاں کے رسوم و رواج، وہاں پر عادات و اطوار، وہاں پہ اخلاق کے ضابطے یہ ہیں، ان کو وہ تمام چیزیں ذہن نشین کرائی گئیں۔ جب وہ وہاں اس علاقے سے واقف ہو گئے، زبان سے بھی آشنا ہو گئے، پھر ان کو جیسے ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس اللہ کے فضل سے دنیاوی دولت کی کمی نہیں تھی، تو ان کو سامان تجارت دیا گیا۔ اب اس زمانے میں ان کو پتہ تھا کہ کون سی چیز یہاں بہت سستی ہے اور وافر ہے، اور وہاں اس کی بڑی طلب ہے اور مانگ ہے، اور وہاں وہ پائی نہیں جاتی اور وہ بہت قیمتی ہے۔ تو اپنے سرمائے سے ان طلباء کو جن کو بھیجا جانا ہے تو وہ سامان تجارت خرید کر دے دیا گیا، اور ان سے کہا کہ آپ جائیے، یہاں پر تو اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، وہاں یہ ہاتھوں ہاتھ بکے گی اور جناب بہت قیمتی تصور ہوگی۔ آپ جب یہ بیچیں گے اور دنیا آپ کے پاس آئے گی خریدنے کے لیے، تو آپ اپنے حسن اخلاق سے، معاملات کی درستگی سے، اپنی شرافت اور دیانت سے تو آپ ان کو متاثر کریں گے، اور جب وہ آپ سے متاثر ہوں گے تو اس میں اپنے دین اور مذہب کا بھی آپ ذکر کریں گے، اور اس طرح ان کے لیے راہ ہموار کریں گے۔ اور یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ ڈیرے ڈال دیں، نہیں جی بس مسلمان کر کے آنا ہے، آپ نے اپنا کام کر دینا ہے۔ جب وہ نقش چھوڑ دیں گے اور آپ کا وہ مال بک گیا، اب آپ کو فلاں چیز وہاں بہت سستی ہے، وہ لے آنی ہے، وہ یہاں بہت مہنگی ہے اور قیمتی ہے، وہ وہاں سے خریدنی ہے اور وہ پھر واپس لے کے آنی ہے۔ تو جو اس سفر کا جو پروفٹ ہے وہ آپ کا، وہ آپ کے گھر کے اخراجات، آپ کے سفر کے اخراجات، جو اصل زر ہے وہ آپ واپس کر دیں گے تاکہ اس سے دوسری جماعت وہاں پر بھیجی جا سکے۔ ماشاءاللہ۔ اس انداز سے وہاں پر تبلیغی جماعتیں گئیں، اور جب یہ لوگ جا کے وہ دیانتداری سے لین دین کرتے اور لوگوں کو تجارت میں اپنی شرافت اور اپنی دیانت کا جب سکہ جماتے، اور لوگ کہتے کہ جب یہ تجارت میں اتنے دیانتدار ہیں تو دین اور مذہب کے بارے میں خیانت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ان کا مذہب جو ہے یقیناً اس قابل ہے کہ اس کو قبول کیا جائے۔ تو آہستہ آہستہ پھر وہاں پر اس طرح اسلام پھیلا ہے۔ وہ جاوا، سماٹرا، انڈونیزیا، وہ سارا علاقہ وہ آپ کی ان تبلیغی جماعتوں کے پھیروں سے وہ مسلمان ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ایک بہت بڑی بات ہے کاظمی صاحب۔ اس دور میں یہ اسلام کس طرح، اور یہ صوفیاء کا ہی کام ہے، اور یہ ان کا کام ہے جو علم شریعت بھی رکھتے ہیں اور علم طریقت بھی رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کی شخصیت کا ایک اور نمایاں پہلو ہے کہ معیشت و معاشرت کو انہوں نے بہت مستحکم کیا۔ وہ ایک یعنی ایگریکلچرسٹ بھی تھے، انہوں نے بنجر زمینوں کو آباد کیا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کس طرح انہوں نے زمینوں کی ڈیمارکیشن کی، اور یہ ایک زراعت کا ایک بہترین سسٹم دیا۔ درس و تدریس کا تو دیا ہی دیا، یہ جو زراعت کا پہلو ہے اس کو تھوڑا سا آپ نمایاں کریں۔ یہ ہے کہ تجارت کے حوالے سے تو حامد سعید کاظمی صاحب، علامہ صاحب بات کر چکے ہیں، اور بھی جتنے شعبے ہیں اس وقت یعنی 2-4 باتیں بڑی اہم تھیں۔ ایک تو تھے کہ زمین ہے تو اس کا اندازہ ہے کہ بھی یہ حد بندی صرف اس طرح ہوتے تھے بھی ادھر سے کوئی کھالا جا رہا ہے، ادھر سے کسی نے کوئی مکان بنایا ہوا، اس کی باقاعدہ تقسیم کا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ بعد میں یہ اگرچہ ٹوڈر مل کے نام سے بھی یہ ہوا، تو بہاؤالدین زکریا ملتانی نے، کیونکہ ایران میں تھوڑا سا یہ سلسلہ تھا، ایران میں باقاعدہ اس کی ڈیمارکیشن وغیرہ ہوتی، شاید وہ ماڈل ان کے سامنے ہو، یہ معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے باقاعدہ اس کی تقسیم اور حد بندی کو قائم کیا اور بتایا، اور پھر اس طریقے سے بھی
لوگوں کی حوصلہ افزائی کی. وہ زمانہ ایک یہ تجارت کا بھی بڑی اہم پہلو ہے، لیکن یہ اس زمانے میں جو سب سے بڑا ذریعہ معاش تھا، دوسرا کہہ لیں، وہ زراعت تھا. لوگوں کے لیے روٹی کا بندوبست کرنا، اور یہ اس ذریعے پر بھی انہوں نے توجہ دی ہے بڑی، اور لوگوں کو راغب کیا، انہیں کوشش کی بھی جو بھی بہتر ذریعے ہو سکتے ہیں. یہ باتیں ویسے بڑی عجیب ہیں، اس پر ہائی لائٹ ہونا چاہیے، ہائی لائٹ ان باتوں کو کیا جانا چاہیے کہ ہم ٹھیک ہے وہ صوفی تو تھے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے بھی جو ایک معاشرے کا بہت سارا پہلو ہے اس کو عزت دی، اس کو توقیر دی، اور اس کے جو مسائل تھے وہ باقاعدہ حل کیے ہیں. یعنی رزق کے حلال کو انہوں نے بہت زیادہ اہمیت دی. سر جی یہ تو کسی تمام صوفیاء نے لکھا ہے، یہ آداب مریدین میں سب سے پہلے، اور اس کے بعد عبارۃ المعارف میں جتنی آپ تصوف کی کتابیں پڑھ لیں اس سب میں رزق حلال تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کئی ارشادات ہیں، ایک نہیں ہے. حکم بھی یہ ہے ہمیں کہ رزق حلال کماؤ، قرآن کا حکم ہے. تو اس لیے یہ تو بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کو ایک ڈھانچے کی شکل میں لانا یہ ایک کوشش کا کام ہے جو کہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی نے کیا. ماشاءاللہ. یہاں میں ایک گزارش کرتا چلوں اور اس کا جواب بھی آپ دیں کہ آپ کی ایک مختصر کتاب ہے الاوراد بھی ہے، شروط اربعین بھی ہے، اور کسب نامہ بھی آپ کے ایک مرید نے لکھا ہے. تو یہ شروط اربعین جو ہے اس کو تھوڑا سا آپ اس کی وضاحت فرمائیں. گزارش یہ ہے کہ شروط اربعین کے بارے میں اکثر محققین کی یہ رائے ہے کہ یہ ان کی طرف منسوب کی گئی ہے، یہ ان کی تصنیف نہیں ہے. میں نے اوراد تو پڑھی ہے لیکن شروط اربعین نہیں پڑھی، اس لیے اس پر میں زیادہ گفتگو کرنے سے معذرت چاہتا ہوں. اور بہرحال یہ شروط اربعین جو ہے بعد میں جو ہے وہ فتاوی صوفیہ کی بنیاد بنی، جو کہ اپنا یہ جو ہیں اپنا شاہ رکن عالم. ڈاکٹر صاحب یہ یہاں تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں. ناظرین یہاں مختصر وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہیں سے پھر اس بات کو آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے ہمارے ساتھ. کسی کے دل میں گھر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور کسی کے دل میں آپ اسی وقت گھر کر سکتے ہیں جب آپ اپنے عمل سے وہ دل جیت لیں. اور دل آپ تب جیت سکتے ہیں جب جیت کا جذبہ ہو. اسی جذبے سے سرشار
हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नादरीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं। काज़मी शाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये शुरूत अरबईन जो है, ये डॉक्टर साहब जो बात फरमा रहे थे दुरुस्त होगी, लेकिन ये 40 शराइत हैं जो एक उनका जो एक मोतकफ़ीन के लिए उन्होंने शुरूत अरबईन जो है वो एतकाफ़ करने वालों के लिए वो लिखी है। वो 40 शराइत हैं और आपने फरमाया कि अगर कोई ये 40 शराइत को मद्देनज़र रखते हुए एतकाफ़ कर ले तो अल्लाह ताला उसके दिल को जो है वो मुसफ़ा कर देता है, मुजल्ला कर देता है और वो अल्लाह का उसको कुर्ब हासिल होता है। इसमें ये बात है। अल्लामा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा और हम आपकी हस्ती के बहुत मुख्तलिफ जहतें हैं, उनमें एक सियासी पहलू भी आपका नुमाया है कि शाहाने वक्त के साथ आपने किस अंदाज से, आपका तखातुब किस अंदाज से होता था, बर्ताव किस अंदाज से होता था, आप उस पर थोड़ा सा नाज़रीन को आगाह फरमाएं। डॉक्टर साहब, ऐसा है कि आम तौर पर ये देखा जाता है कि जो औलिया सूफिया वो हुजरा नशीन हैं, उनका दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बस उन्होंने इबादत करनी है, रियाजत करनी है और आखिरत की फ़िक्र करनी है। अगर हम गौर करें तो ये इस्लाम की तालीमात के भी मुनाफी है। हमें तो जो कुरान में जो कुछ दुआ मांगने का जो सलीक़ा सिखाया गया है वो क्या है? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। तो दुनिया और आखिरत दोनों के हवाले से हमें रहनुमाई दी गई है। तो जो अल्लाह वाले होते हैं उनका भी यही तरीका होता है। अच्छा, जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, दुनिया में वो तातारियों का फितना, वो उस ज़माने का बहुत बड़ा एक अजाब कहिए, जो भी कहिए। हज़रत फरीदुद्दीन अत्तार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप उनके बारे में जानते हैं, उनकी शहादत किस तरह हुई। और तो और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी के पीरो मुर्शिद हज़रत नजमुद्दीन कुबरा जी, उनकी शहादत भी इस तरह हुई। अच्छा, वो शहादत क्यों हुई इस तरह? भाई वो तो हुजरा नशीन लोग हैं, वो बैठे रहें, बाहर क्या हो रहा है, क़त्ल गारतगरी हो रही है जी, इक़्तिदार बदला जा रहा है जनाब, किसकी हुकूमत आ गई, किसकी चली गई, वो अल्लाह वाले हैं, लॉ लगाए रहें। लेकिन नहीं, जब दुनिया आई उनके पास और उनसे कहा कि जी आप दुआ करें और ये अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से बचाए, तो उन्होंने बताया कि ये जो अजाब होते हैं ये गेहूं के साथ फिर घुन भी पिसते हैं, और ये जब हमारी बदआमालियाँ इस इंतहा को पहुंचती हैं तो फिर अगर हम उससे मुंह फेर के गुजर जाएंगे तो हम भी रब की बारगाह में जवाबदेह होंगे। तो हमें इस जवाब से बचना है और हमें इससे बचने के लिए जिहाद करना है और इसका इसमें हिस्सा लेना है। अब वो हजरात जिन्होंने हमेशा तसव्वुफ के चिराग जलाए हैं, अब वो हाथ में तलवार लेकर निकलते हैं। लेकिन हजरत गौस बहादुर ज़करिया मुल्तानी, चूँकि यहाँ पर तो तातारियों की उस तरह से यलगार नहीं हुई थी, लेकिन वो एक दुनिया का बहुत बड़ा फितना था, तो उस वक्त उन्होंने अपने असर रसूख, अपनी दानिशमंदी और अपनी बसीरत के तौर पर की वजह से ये तातारियों से, जो मुसलमान हुक्मरान थे, जो उस वक्त अपनी बेअमली की वजह से, जैसे हम जानते हैं कि उस वक्त बगदाद में क्या क्या वो फतवों पे बहस हो रही थी, कब वो जी बिल्कुल क्या हलाल है और क्या हराम है और क्या मबाहिस चल रहे थे हो रही थी जी। तो उस पस मंज़र में उन्होंने फिर उनके दरमियान जो सिफारत है वो उसको परवान चढ़ाया, बातचीत का
آج کل تو ہم سب بار بار کہتے ہیں کہ مسائل کا حل مذاکرات ہیں اور باقی کچھ نہیں ہے، تو اس وقت بھی وہ مذاکرات اور سفارت کا راستہ آپ کے ذریعے سے کھولا گیا، تو آپ کی شخصیت میں ایسا وزن تھا نا، آپ کا قد کاٹ ایسا تھا کہ آپ کو درمیان میں ڈالا گیا اور اس طرح آپ نے یہ بات چیت کی. تو اس لیے اس طرح آپ نے یہ دراصل تصوف کے حوالے سے بعض اوقات چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اس سے آدمی کو راستہ مل جاتا ہے. جیسے ایک بزرگ کی خدمت میں کوئی صاحب گئے کہ جی مجھے نصیحت فرمائیں. انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے کبھی برتن دھوئے ہیں؟ اور وہ حیران پریشان، یہ برتن دھونے کا یہ کیا نصیحت سے تعلق نکل آیا؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں دھوئے تو ہیں. کہنے لگے کہ بس اگر آپ نے دھوئے ہیں تو اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا؟ کہا جی اس میں کیا سبق ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو سبق سیکھنا چاہیے. برتن جب بھی دھوئے جاتے ہیں تو اندر سے دھونے میں زیادہ محنت ہوتی ہے، باہر اتنی محنت نہیں کی جاتی. کیا بات ہے. تو یہ جو صوفیہ حضرات ہیں تو وہ اس انداز سے کام کرتے ہیں جس کا پتہ بھی نہیں چلتا اور دوسروں کو صحیح طور پر احساس بھی نہیں ہوتا اور وہ دل کی دنیا بدل کے رکھ دیتے ہیں. تو انہوں نے چونکہ سیاست جو ہے وہ ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ رہن سہن پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ طرز معیشت و معاشرت پر اثر انداز ہوتی ہے. تو انہوں نے بے شک اس انداز سے، جیسے آج کل کہا جائے کہ جناب آپ نے الیکشن میں حصہ لینا ہے یا نہیں لینا، اور جناب وہ ایوان اقتدار میں پہنچنے کا کیا راستہ، ان کو اقتدار تو نہیں چاہیے تھا لیکن سیاست سے وہ اس لیے گریزہ نہیں تھے کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ بہرحال اہل سیاست سے متعلق ہوتے ہیں، تو ان لوگوں پر اثر رسوخ وہ اسی وقت قائم ہو سکتا تھا جب آپ کی سیاسی بصیرت کے وہ لوگ قائل ہوں. آج کل یہی ہوتا ہے نا. اب معاف کیجئے، یہاں پر بھی ہمیں ڈاکٹر صاحب سے بھی رہنمائی لینی چاہیے. ہم ان کے بارے میں تو بات کر رہے ہیں کہ مدرسہ بہائیہ کے اندر یہ سب کچھ تھا، یہ سب کچھ تھا، لیکن کیا ہم نہیں جانتے کہ انگریز کے آنے سے پہلے یہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے علیحدہ علیحدہ مراکز کا کوئی تصور نہیں تھا؟ بھئی وہی مدارس ہے، انہی کے اندر قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اسی کے اندر ریاضی بھی پڑھائی جا رہی ہے، فلکیات کا علم بھی ہے، بلکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ عسکری علوم بھی اسی میں دیے جا رہے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ جب وہاں سے کوئی ڈاکٹر بن کے نکل رہا ہے یا ریاضی دان بن کے نکل رہا ہے یا وہ ماہر فلکیات بن کے نکل رہا ہے یا ایک اچھا سپاہی بن کے نکل رہا ہے تو ساتھ ہی وہ ایک اچھا مسلمان بھی ہے، کیونکہ یہی علوم وہاں پر ساتھ ساتھ پڑھائے جا رہے ہیں. تو یہ بنیاد تو وہیں سے چل رہی تھی. بے شک اس میں کوئی شک نہیں. علامہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت اس کی توجیہ پیش کی. یہ سہروردیہ کا یہ اختصاص ہے کہ شاہانہ وقت کے ساتھ ان کے تعلق، ان کے روابط جو ہیں یہ قائم رہے ہیں. شیخ عمر سہروردی علیہ رحمہ نے روم میں سفارت کا فریضہ انجام دیا. خاردم شاہ کی جب آپس میں بغداد والوں کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی تو وہاں سفارت کا فریضہ ادا کیا. اور یہ وہ دراصل وہاں پر آپ کی سفارت بہت زیادہ مؤثر تھی، وہ اس لیے کہ دونوں طرف مسلمان تھے. دونوں طرف مسلمان تھے، دونوں طرف بے شک ایسے ہی ہے. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو ان کی خانقاہ تھی، مدرسہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی، یہ مدرسہ قادریہ جو تھا وہاں ایک شعبہ جو ہے سیاست کا اور حرکت الجہاد کا شعبہ قائم تھا، جہاں یہ صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی وہاں سے جہادی تربیت لے کر نکلے ہیں. تو یہاں بھی انہوں نے بھی وہ ایک پود جو ہے وہ جو نسل نو کو یہ تربیت دی. ڈاکٹر صاحب یہ جو سہروردیہ جو ہے یہ ماشاءاللہ جاہ و جلال بھی ان میں بہت زیادہ ہے نا، جاہ و جلال بھی ہے. شیخ عمر سہروردی میں بھی بہت زیادہ تھا اور جلال کے ساتھ جمالیات بھی بہت نمایاں ہیں. تو آپ حضرت بہاؤالدین زکریہ علیہ رحمہ کے جمالیاتی پہلو کو کیسا دیکھتے ہیں؟ ان کے شیخ کا بھی جمالیاتی پہلو بہت نمایاں تھا. ذوق سما کے ساتھ یہ جو جمالیات کا پہلو ہے اس کو تھوڑا سا ہاں جی گزارش یہ ہے، یہ بسم اللہ سوال تھوڑا سا مشکل ہے لیکن تمام صوفیاء جو تھے ان کے ہاں ذوق جمالیات ملتا ہے. اس کا اظہار کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ تمام صوفیاء شاعر تھے بغیر استثناء کے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ صوفیاء کا ایک اپنا طریقہ کار رہا ہے، جس طرح ہم شاعر باقاعدہ لکھ کر بیاض بناتے ہیں، صوفیاء نے اس طریقے سے بیاض نہیں بنائی.
لیکن ان کا شاعری کا شوق ہمیشہ بہت اعلیٰ رہا ہے۔ آپ ہمارے اس بر صغیر میں ہندی اور اردو کی ابتدا میں تمام صوفیاء نے حصہ لیا ہے، زبان کی ابتدا میں، اور ہاں نہیں مطلب بے شمار۔ اب اس میں یہ ہے ابتدا کی سارے جتنی کتابیں ہیں وہ سب صوفیاء کی لکھی ہوئی ہیں، اور یہ دیکھیں کہ ہندی میں یعنی غلام میرا بھیک کا جو دیوان ہے وہ ہندی میں ہے، اور وہ تصوف پر ہے، وہ کمال کا ہے۔ تو اس لیے عام طور پر اس وقت جو زبان تھی، علمی زبان جو تھی، وہ فارسی تھی۔ چنانچہ فارسی کے شعر جو ہیں وہ بہاؤالدین زکریا کے بھی ملتے ہیں، کچھ سرائکی کا بھی کلام میسر ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے ان کا شعری ذوق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جمالیات کا ذوق رکھتے تھے۔ ایک مسئلہ صوفیاء کے یہاں تھوڑا سا متنازع رہا ہے، وہ ہے سماع کا۔ سماع جو ہے وہ دراصل اپنا دو طرح کا ہے، ایک تو سرتال کے ساتھ اور ایک سرتال کے بغیر ہے۔ اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں جی کہ صرف خوش الہانی جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن سور وردیہ میں بھی یہ اختلاف موجود رہا ہے، لیکن وارف المعارف میں بھی اور آداب عمری میں سماع کی حدود متعین کرتا۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ پسند کرتے تھے، بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ پسند کرتے تھے، اور خوش الہانی کو پڑھنے سے پسند کرتے تھے، اور اس سماع کو سننے کو پسند کرتے تھے۔ دوسرا یہ، اور ہاں جی میں عرض کرتا ہوں، پھر یہ ہے کہ موسیقی سے دلچسپی تمام صوفیاء کو رہی۔ یار امیر خسرو کے راگ، ان کے انسٹرومنٹ، میوزیکل انسٹرومنٹ کے وہ موجود ہیں، اور یہ ہے کہ ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی کافی موسیقی کے بارے میں کہا۔ اب یہ ہے کہ اس میں ایک بڑا اہم واقعہ جو ان کی پسند ہوتی تھی کہ فخر الدین عراقی بہت بڑے صوفی تھے، اور ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ان کا جو تصور زمان و مکان ہے وہ بالکل مختلف ہے، اور وہ اس کا تو اقبال نے بھی حوالہ دیا ہے، وہ بہت الگ ہے اور بڑا جدید فلسفے کے قریب ہے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کی جو ہے وہ شہرت ہے۔ تو فخر الدین عراقی یہاں ان سے ملنے کے لیے آئے، اور یہاں کافی عرصہ انہوں نے قیام کیا۔ تو وہ خوش الہان تھے، اور وہ غزل شاعر تھے، اور شاعری بھی ذرا اپنی موسیقی کے ساتھ خوش الہانی کے ساتھ پڑھتے تھے، بہت پسند کرتے تھے۔ اور ان کا جو مشہور شعر ہے، چو خود کردند راز خویشتن فاش، عراقی راج را بدنام کردن، تو نے اپنا راز تو خود ہی فاش کیا ہے، عراقی بیچارے کو ایسے ہی بدنام کر دیا ہے۔ اس شعر پر جو ہے وہ وجد آ گیا، اور بڑی دیر تک سنتے رہے، بہت دیر تک سنتے رہے۔ اور بھی ایک شعر ہے، کچھ لگانے خنجر تسلیم را۔ اچھا، بہرحال ان واقعات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جمالیات کے ذوق کا اظہار جو ہے وہ فنون لطیفہ کی بعض اصناف میں ہوتا ہے، جس میں شاعری اول ہے، خطاطی اور باقی موسیقی بعد میں آتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹائم ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ یہ حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کے عرس مبارک کی آج اختتامی تقریب ہے، تو یہ تیسرے روز والی جو ہے، تو جمعۃ المبارک کو یہ آج تیسرا روز ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ نسل نو کو، ناظرین کو آپ پیغام دیں۔ دیکھیں جی، میں تو سے ہمیشہ بہت ساری تقریریں کی ہیں، کہاں جاور علامہ صاحب پہلے فرما چکے ہیں، میں اب بھی سچے دل کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اخلاقی بحران ہے اس کا حل سوائے تصوف کا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں، صوفی کا ایک کردار معاشرے میں رہا ہے، وہ کردار معالج کا کردار ہے۔
صوفی معالج کا بھی کردار ادا کرتا رہا ہے. صوفی پر اعتبار ہوتا تھا مرشد کے، وہ ہر بات کہتا تھا اور صوفی نے کبھی اس کی بات کسی دوسرے کو بتائی، وہاں اعتراف کر لیتا تھا، کبھی کسی دوسرے کو بتائی. پھر اس کا ایک کیتھارسس کا عمل چلتا تھا، پھر اس کی ایک اصلاح ہوتی تھی. یہ عمل اب رک گیا. ہمارے پاس کوئی ادارہ نہیں ہے سوائے اس طرح کا اخلاق ٹھیک کرو، اخلاق اس طرح نہیں ہوتے ہیں. الاخلاق و بالاحوال ولا بالعلوم. تو یہ ہے کہ تصوف کے بہرحال ضرورت ہے ہمیں اپنے اخلاق کی تشکیل نو کے لیے. سراسر اخلاق اور ادب کا نام ہے. جی علامہ صاحب، آپ ناظرین کو میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ صوفیہ جو ہیں ان کا جو طریق تدریس جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے درس دیتے ہیں، زبانی کلیمی نہیں. وہ صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے، صرف کتابی باتیں نہیں ہیں. آج آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیے ماشاءاللہ، اخلاقیات پر ایک سے ایک چیز ہوگی اور سبحان اللہ وہ باتیں لکھی ہوں گی کہ بس پڑھیں اور سر گھومتے رہیں. لیکن جب بات عمل کی آتی ہے تو پھر آدمی جسٹیفیکیشنز دینا شروع کر دیتا ہے. نہیں بھائی اب کیا کریں، زمانہ ایسا آ گیا، ماحول ایسا آ گیا، اس وقت اب دیکھو اب یہ نہ کریں، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، یہ معاملہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے. لیکن نہیں، صوفیہ نے جو کچھ درس دیا وہ اپنے عمل کے ذریعے دیا اور پھر بتایا کہ نہیں، ہم جو کہتے ہیں پہلے عمل کر کے دکھائیں. بے شک بے شک، بہت بہت شکریہ کہ علم پر عمل ضروری ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ اخلاق کی اس لمحہ موجود میں، عصر حاضر میں پرٹیکولرلی نسل نو کو اس کی بہت ضرورت ہے. آپ کا کاظمی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہم نے آج اس موضوع کے حوالے سے گفتگو سنی، آپ نے، ہم نے بھی سنی، اور ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ صوفیاء کا جو عمل ہے، جو انہوں نے پڑھایا اس پر عمل کیا، گویا کہ علم پر عمل ان کی پہلی اولین ترجیح ہوا کرتی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اخلاق اور ادب سکھایا کہ اخلاق اور ادب سیکھ کر ہی ہم اپنی اس زندگی کو سنوار سکتے ہیں. تیسری بات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی درسگاہوں میں یا اپنی زندگی میں جو بھی کام کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ بلادری نے فتوح البلدان میں یہ لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسٹیٹ قائم کر لی، اور یہ صحیح ہے حدیث، اس کی باقاعدہ سند پر بحث ہوئی ہے، جب آپ کی اسٹیٹ قائم ہوئی تو آپ نے تبلیغ کا ایک شعبہ جو ہے اس کو آپریشنل کیا اور فعال کیا، اور 5 صحابہ کی ٹیمیں مقرر کیں اور ان کو جس علاقے میں بھیجتے اس کا کلچر، اس کی تاریخ، اس کی زبان اور وہاں کے آداب جو ہیں ان کو سکھائے جاتے اور پھر ان کو ادھر بھیجا جاتا. ہم صوفیاء میں دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا بھی یہی طریقہ رہا. وہ بھی 5 کے وفود تشکیل دیتے تھے اور پھر وہاں کا کلچر سکھاتے، وہاں کی زبان سکھاتے، اور ان کو اس کے ساتھ تجارتی سامان زیادہ راہ بھی دیتے. اور یہی ہم نے حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کی حیات طیبہ میں دیکھا ہے. ان کی حیات و تعلیمات جو ہیں وہ بھی سنت مصطفیٰ کے عین مطابق ہیں. وہ بھی اپنے وفود جو ہیں وہ زاد راہ دے کر بھیجا کرتے تھے. گویا کہ انہوں نے رزق حلال بھی علم کے ساتھ رزق حلال کسب جو ہے اس پہلو کو بھی نمایاں کیا. آج ہم نے حضرت بہاؤالدین زکریا علیہ رحمہ کے حوالے سے، ان کی عرس کی تقریب کے حوالے سے ان کے چند پہلوؤں پر گفتگو کی، اور ہمارے شرکاء نے بہت اچھی گفتگو کی. ہم انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کو ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ڈاکٹر محمد حسین آزاد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہم کون تھے، ہم کیا ہیں، ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے ماضی کی سطوت، ہمارے اسلاف کی اخلاقیات و روایات، ہمارا علمی ورثہ جسے ہم کھو چکے ہیں، اس عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے دیکھیے پروگرام نمود سحر۔ ہر جمعہ کے روز دیکھیے پروگرام نمود سحر پروفیسر ڈاکٹر محمد حسین آزاد کے ساتھ صرف مکس نیوز پر۔